عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر درج کرنے کے معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار، 40 سے زائد گھنٹے گزر جانے کے باوجود مقدمہ درج نہیں کیا جا سکا۔ عمران خان 3 افراد کے خلاف کیس کرنے پر بضد، وزیر اعلیٰ پنجاب کا حقیقت پر مبنی ایف آئی آر کاٹنے پر زور۔ مقدمہ درج نہ ہونے سے تحقیقات تعطل کا شکار، آئی جی پنجاب نے مقدمہ درج ہونے سے پہلے جے آئی ٹی کی تشکیل قبل از وقت قرار دے دی۔ عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی، شبلی فراز کا متعلقہ تھانے کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ایک شخص کا کام نہیں، اس کے پیچھے سازش ہے، سابق وفاقی وزیر کی میڈیا سے گفتگو۔ پاک فوج نے عمران خان کے ادارے کے خلاف الزامات بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے کر مسترد کر دیے۔ ایک اعلیٰ فوجی افسر کے خلاف بے بنیاد الزامات ناقابل قبول ہیں۔ پاک فوج کو انتہائی پیشہ ورانہ ہونے پر فخر ہے۔ پاک فوج کا ایک مضبوط اور انتہائی مؤثر اندرونی احتسابی نظام ہے۔ حکومت بغیر کسی ثبوت ادارے کی حد تک کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کرے، آئی ایس پی آر کا اعلامیہ۔ خان نے توپوں کا رخ قومی سلامتی اداروں کی جانب کر دیا، قومی سلامتی کی ریڈ لائن کو بار بار کراس کیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی اور پاک فوج کے ترجمان کو پریس کانفرنس کرنا پڑ گئی، مذہبی انتہا پسندی کی آگ بھڑکا دی، نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، وفاقی وزیر احسن اقبال کی پریس کانفرنس۔ عمران خان کا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سمیت 3 افراد کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ۔ پہلے سے معلوم تھا حملہ کرا کے مذہب کارڈ استعمال کیا جائے گا۔ لانگ مارچ سے ڈر کر 3 لوگوں نے بند کمرے میں قتل کا منصوبہ بنایا۔ یہ کسی جنونی کا کام نہیں، پورا منصوبہ تھا اور پلان کہیں اور بنا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا دعویٰ، ٹھیک ہوتے ہی مارچ کی کال دینے کا اعلان۔ عمران خان کے آج دوبارہ ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ شوکت خانم اسپتال کا 4 رکنی میڈیکل بورڈ کچھ دیر بعد چیئرمین پی ٹی آئی کا معائنہ کرے گا۔ سابق وزیر اعظم کو آج اسپتال سے ڈسچارج کیے جانے کا امکان۔ عمران خان کو ٹانگوں پر 4 گولیاں لگیں، ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل نے ایکس رے دکھا دیے۔ عمران خان کو 4 گولیاں لگیں، نہ ہی وزیر آباد میں کوئی دوسرا حملہ آور تھا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ، چیف جسٹس سے بینچ بنا کر قتل کے الزامات اور عمران خان کے زخم کی تحقیقات کرانے کی اپیل۔ قاتلانہ حملے کی عمران خان جہاں سے مرضی ہو تحقیقات کرائیں، لیکن اس تحقیقات میں پیش ہوں اور جو الزامات لگائے ہیں اس کا ثبوت بھی ضرور دیں۔ وفاقی حکومت ہر طرح کی تحقیقات میں پیش ہونے کو تیار ہے، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا بیان۔ پاکستان تحریک انصاف کا آج شام 5 بجے تمام بڑے شہروں میں احتجاج کرنے کا اعلان۔ احتجاج کے مقام کا فیصلہ مقامی عہدیدار خود کریں گے، اسد عمر کا ٹویٹ۔ فیض آباد میں مظاہرہ کرنے والے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف مقدمات درج، 24 ملزمان نامزد، ایف سی اور پولیس اہلکاروں پر حملے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات۔ حکومت فوج اور عوام کو لڑانا چاہتی ہے، سیاست کا پریشر کوکر کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ عمران خان پر حملے کا مرکزی ملزم ویڈیو بیان ایسے دے رہا ہے جیسے وہ اسٹوڈیو میں بیٹھا ہے، شیخ رشید کا ٹویٹ۔ عمران خان پر حملے کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہے، مقدمہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور وزیر داخلہ پنجاب پر ہونا چاہیے، جتھوں سے نہیں گھبرائیں گے، الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے۔ عابد شیر علی کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ عمران خان کے وکیل نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کیس میں التوا کی درخواست دائر کر دی۔ افسوسناک واقعے کی وجہ سے عمران خان اسپتال میں داخل ہیں، جس کی وجہ سے جواب جمع کرانا ممکن نہیں، وکیل کا موقف۔ چین اور سعودی عرب پاکستان کو 13 ارب ڈالر پیکج دینے پر رضامند۔ چین نے 7 ارب ڈالر قرض کی ادائیگی مؤخر کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ 1.5 ارب ڈالر کا مزید قرض بھی فراہم کیا جائے گا۔ سعودی عرب 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کا پیکج دے گا۔ کراچی سے ننکانہ صاحب جانے والے سکھ یاتریوں کی ٹرین کی 10 سے زائد بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، 1000 سے زائد یاتری موجود تھے، تمام افراد محفوظ رہے، ریلوے حکام امدادی کاموں میں مصروف۔ خیبر پختونخوا میں موسم سرما کی پہلی بارش، پشاور میں نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، مردان اور قریبی علاقوں میں بارش کے ساتھ یالہ باری، مردان اور پشاور میں چھتیں گر گئیں، ماں اور بیٹا جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ ٹویٹر نے دنیا بھر سے 3,500 سے زائد ملازمین کو فارغ کر دیا، 50% ملازمین کو نکالنے کا چھانٹی کا عمل مکمل، بڑے پیمانے پر برطرفیوں پر ٹویٹر کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو غیر ملکی سربراہان سے ملنے والے تحائف غائب، امریکی مالیت $50,000 سے زائد ہے، حکام نے تلاش شروع کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان۔ T20 ورلڈ کپ میں آج انگلینڈ اور سری لنکا مد مقابل، سیمی فائنل تک رسائی کے لیے انگلینڈ کے لیے کامیابی لازمی ہو گئی۔ پاکستان اپنا آخری میچ کل بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا۔